کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے. اور نبی نے کہہ دیا مطلب ہماری معافی پکی، کیونکہ زبان نبی کی اور فیصلہ اللہ کا. لیکن سوال ہے کہ ہم محبت کرے تو امتی بنے نا. اللہ 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 اللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میرے پیارو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرو. لا الہ. آج آپ دیکھو جتنے دعوت تبلیغ والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، مدرسے والے ہیں، بیان کرنے والے، مکتب والے، امام ہو، مؤذن ہو، جو بھی محنتیں کر رہے، آمین کہو اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. سب کے راستے الگ الگ ہیں. دعوت تبلیغ والا ایک الگ راستے سے، مدرسے والا الگ راستے سے، خانقاہ والا الگ راستے سے، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے دوستو ہم کلمے پر محنت کریں گے انشاءاللہ. اور محنت کیسے کریں گے؟ بار بار پڑھو، اتنا پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے وہ کہاں اتر جائے؟ دل میں. اسی لیے تو بار بار پڑھنے کے لیے ہم کو کیا کہا گیا؟ بار بار پڑھنے کے لیے ہم کو کیا کہا گیا؟ کبھی بھی یہ آیت بھولنا مت. قرآن کریم میں 13ویں پارے کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ کلمہ دیکھو میں پڑھوں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا. مجھے کوئی کہے گا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھا. تو یہ سب کشمیری مسجد والوں نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا. سننے والے نے کیا سنا؟ کلمہ. پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ کلمہ. سمجھنے والے نے کیا سمجھا؟ کلمہ. لیکن حقیقت میں اللہ فرماتے کلمہ نہیں میرا بندہ، تو ایک بار پڑھتا ہے میں تیرے ثواب کا، تیری نیکی کا، تیرے جنت کا وہ درخت لگا دیتا ہوں. ایک بار تو کلمہ پڑھتا ہے، قرآن میں لکھا ہے ایک بار کلمہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے میں اتنا بڑا درخت لگاتا ہوں کہ تو نے دنیا میں یہ درخت نہیں دیکھا ہوگا جو تیری نیکی کا ہے، تیرے ثواب کا ہے، تیرے جنت کا درخت ہے، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ نے فرمایا. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں یہ آیت یاد کرو. پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم میں یہ آیت موجود ہے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی تو نے ایک بار کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، ہم نے ایک درخت لگایا جو تیری نیکی کا درخت ہے، تیرے ثواب کا درخت ہے، تیرے جنت کا درخت ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. تو میرے دوستو روزانہ کتنے درخت لگا سکتے ہیں؟ ارے بولو نا روزانہ کتنے درخت لگا. اور جب یہ درخت بہت ہو جائیں گے نا تو وہ پھل سیدھا دل میں آ جائے گا. یعنی آپ چاہو گے نہ چاہو گے انشاءاللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو پہلی محنت کیا کرنا ہے؟ بولو لا الہ. اچھا دوسری محنت ہم کو جو کرنا ہے، دوسری محنت بولو کریں گے انشاءاللہ کریں گے. دوسری محنت ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا پیار، ایک ڈھونگ ڈھتورے نہیں، ایک دم یقینی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ ہمارے نبی نے ہم سے بولو نا بہت محبت کی. بولو نا بہت محبت کی. امتی کو تکلیف ہوئے نبی کو گوارا نہیں. بولو نا امتی کو تکلیف ہوئے نبی کو گوارا. یہ ایک آیت ہے جو بہت سے لوگوں کو یاد ہے مگر اس کے ترجمے کی طرف دھیان نہیں دیتے. ترجمہ یہی اللہ فرماتے میں نے ایسا پیغمبر تم کو دیا ہے کہ تم کو کانٹا بھی لگتا ہے تو ان کو مدینہ منورہ میں اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بس ایک ہی تمنا کرتے میرا امتی میرا امتی میرا امتی. اور وہ میرا نبی بہت مہربان ہے، وہ میرا نبی بہت رحم والا. وہ کون نبی؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر کو بھیجا، تم کو تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں میرا امتی حریص علیکم، ہمیشہ فکر میں میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ ایک واقعہ سناؤ آپ کا دل کانپ جائے میرے دوستوں، میرا دل بھی کانپ جائے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، بولو کہاں پر آئے؟ گھر میں۔ گھر میں ہماری ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عائشہ جو ان کی تو بیوی ہے، ہماری کون ہے؟ ماں۔ اللہ کے، اور آج اللہ کے رسول کا چہرہ پر بہت خوشی ہے، بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت، ہمارے نبی کا چہرہ خوش ہوئے، ایسا لگے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نظر آیا، اتنے خوش ہمارے نبی۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے، کچھ پوچھ لینا چاہیے، ایسے خوشی کے موقع پر اپنا کچھ کام کر لینا چاہیے۔ ہم لوگ بھی جو شوہر ہے، کبھی کبھی گھر میں انٹر ہوئے نا بہت خوش ہوئے تو بیوی اپنا کام کر لیتی ہے کہ نہیں عرفان؟ ہاں کام کر لے گی، وہ چپل لانا ہے، وہ موبائل لانا ہے، وہ پرس لانا ہے، وہ شاپنگ کرنا ہے، وہ گھر کا فرنیچر بدلنا ہے، وہ موبائل اور لیپ ٹاپ لانا ہے۔ تو ہمارے یہاں معاملہ اور ہوتا ہے، ہسبینڈ خوش ہوا تو اسی لیے کتنے شوہر تو ہے وہ کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ بولے ہی نہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں۔ تو یہ ہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر گئے تو حضرت عائشہ قریب آئی، سننا ان لوگوں کی باتیں سننا۔ حضرت عائشہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول، وہ اللہ کے رسول آج بہت خوش نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج میں بہت خوش ہوں، اللہ نے ایسی ایسی آیاتیں اتاری ہے، اللہ نے ایسا ایسا امت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے، کہا میری ایک بات آپ سنیں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں سنوں گا، کہو کیا کہنا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو اللہ عائشہ کو معاف کر دے۔ کیا مانگا؟ مغفرت مانگی۔ ایک بار آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، کیونکہ آپ کی زبان سے جب آپ کہیں گے تو زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا۔ زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، اور اللہ فیصلہ کر دے گا، پھر اللہ فیصلہ بدلے گا۔ اللہ ایک بار فیصلہ کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اللہ کا ایک بار فیصلہ ہو جائے پھر اللہ فیصلہ بدلنے والے نہیں ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ کہہ دیں۔ ہمارے نبی اتنے خوش تھے، ہمارے نبی نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا لیے، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمارے نبی نے دعا مانگ لی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت۔ ہمارے نبی نے دعا مانگ لی، اللہ یہ میری عائشہ، یہ میری بیوی ہے، امت کی ماں ہے، اے اللہ معاف کر دینا، اگلا بھی معاف، پچھلا بھی معاف، چپکے والا بھی معاف، کھلے والا بھی معاف، اللہ پوری بخشی بخشائی کر دے۔ بس ہمارے نبی نے جیسے ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ اتنی خوش، آنکھوں میں آنسو، میرے نبی میرا کام ہو گیا، میرے نبی میرا کام ہو گیا، میری مغفرت ہو گئی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اللہ تعالی یا عائشہ، عائشہ ایک بات بتاؤ جو تجھے معلوم نہیں ہے، اللہ تعالی تجھے تو معلوم نہیں ہے عائشہ، ایک بات بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بتاؤ، کہا جو دعا میں نے تیرے لیے مانگی نا، میرے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، دبور کل صلاۃ، ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ اور نبی نے کہہ دیا مطلب ہماری معافی پکی، کیونکہ زبان نبی کی اور فیصلہ اللہ کا۔ لیکن سوال ہے کہ ہم محبت کرے تو امتی بنے نا، ہم امتی بنے کہ نہیں بنے۔ اسی لیے یہ ابھی ربیع الاخر مہینہ آئے گا، لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا مہینہ، لیکن غوث پاک یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنا حدیثوں کا علم دیا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ ہم نے جو اینگل سے پڑھا نا وہ اینگل سے پڑھو، صحیح اینگل سے۔ غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، میرے پاس کتنی کتابیں موجود ہیں پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ میرے پیارو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا امتی کون ہے،
امتی کون ہے امتی کون ہے؟ کیا جواب دیا تھا؟ ان یکون متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورتہ وسیلہ. کیا جواب دیا ہے قرآن پاک کی روشنی میں. پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا امتی وہ ہے جو نبی کے نقش قدم ہو، نبی کی صورت میں بھی، نبی کی سیرت میں بھی. صورت میں بھی نبی والا، سیرت میں بھی نبی والا. تو صورت میں نبی، دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر یہ سوال، صورت میں نبی والا تو مطلب داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، کیونکہ صورت تو ہمارے نبی کی اتنی اعلیٰ تھی کہ جو سانچے میں اللہ نے ہمارے نبی کو تیار کیا، وہ سانچہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، کسی کو دیا ہی نہیں ہے. اس لیے کہہ دو قیامت تک ہمارے نبی سے ایسا خوبصورت کوئی آنے والا، کھڑے بولو کوئی آنے والا نہیں. ہاں تو اب صورت میں تو مطلب ہے کہ داڑھی رکھ لے تو نبی کا نقشے، لیکن سیرت، ہمارے نبی کی سیرت پر جانا تو بہت مشکل ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نبی کی سیرت بھی تیرے حوالے ہو گئی. صورت میں داڑھی آ گئی اور سیرت میں 5 وقت کی نماز آ گئی، سمجھ لے. اور پھر پیران پیر نے فرمایا نماز پڑھنا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پھر فیصلہ بھی سنا دیا کہ میرے سارے بندے اور بندیوں، امتی بننا ہے نا، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. اور نمازی نہیں بنا، امتی نہیں بنا، امتی نہیں بنا تو جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، قارون جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا. اللہ نے کہا میرے نبی تیری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. فیصلہ ہو گیا 3 باتوں کا. پہلی بات لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور محبت کا مطلب سمجھا دیا، صورت اور سیرت نبی کی بنا لے. نمبر 3 صورت یعنی داڑھی بنا لے، اور سیرت یعنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارا آج کا بیٹھنا وصول ہو گیا. یہ کر لو 3 کام، انشاءاللہ دنیا بھی اپنی ہوگی، جنت بھی اپنی ہوگی.